محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے پیارے نبی سے خطاب فرماتے ہیں، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ امت کو نصیحت کیجئے، نصیحت کی بات جو ہے یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے، اور اللہ کی مان کا زندگی گزارے جیسا کہ اللہ اس سے چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے، بلکہ اللہ کا حق ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، زبان دی، ہاں، گونگے بھائی، کسی گونگے کے پاس بیٹھو پھر اندازہ ہوگا کہ آنکھ کتنی بڑی چیز ہے، کان کتنی بڑی چیز ہے، زبان کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ ہاں، اندھے کے پاس جاؤ تو قدر ہو کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے کبھی کبھی دنیا میں جن انسانوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو بھی سوچو کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں بیچارے۔ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں والے ہیں دنیا میں، بڑے بڑی ڈگریاں اور بہت دنیا کا اور چیزوں کا ان کے پاس ایجوکیشن بہت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھر بھٹک رہے ہیں وہ، اور کیسی کیسی چیزوں سے ڈر رہے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو کیسی کیسی مخلوق کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی ہے۔ حضرت مولانا یوسف فرما کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ تو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، کہ جو ایمان ہمیں بتوں کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے۔ ہاں، پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے روکتا ہے، لیکن وہ ایمان، جس ایمان کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے جو صحابہ کے پاس تھا، ہاں، وہ ایمان تھا جو ایمان انسان کو اپنی خواہشات سے، جی کی چاہتوں سے اور منمانی سے اور دنیا کے اللہ کے سوا اور مخلوقات کی غلامی اور اس کی تابعداری سے نکال کر، جو ایمان انسان کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں داخل کر دے، وہ ایمان کا مطالبہ اللہ سے ہے، ہر ایک سے، مجھ سے، آپ سے۔ ہم جس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہمارے طلباء، اس قرآن پاک کے پڑھنے کا مقصد یہ کہ اللہ کو پہچانو، اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کا مطالبہ ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا اسی سے اللہ نے کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یقین پیدا کرو، جو کچھ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، یقینی۔ ہاں، ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک انہی کو نفع دے گا اور انہی کی رہبری کرے گا اور انہی کے دلوں کو نور سے روشن کرے گا جو تقوی والے ہیں۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو اس قرآن پاک سے نفع پہنچے گا، ہدایت کا نور ملے گا۔ یہ قرآن پاک کا علم انہیں اپنی
منمانی جی چاہی زندگی سے نکالے گا اور اللہ کی اطاعت پر ڈالے گا۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان ہے سب سے پہلے، ایمان بالغیب۔ آنکھوں دیکھی پر تو جانور بھی چلتا ہے، نفع نقصان پہچانتا ہے، جہاں گھاس ہوتی ہے وہاں منہ ڈالتا ہے، اور جہاں اور چیز ہوتی ہے وہاں منہ نہیں ڈالتا وہ۔ نفع کی طرف جانا اور نقصان سے بچنا، یہ تو اتنی تمیز تو جانور میں بھی ہے۔ آپ بکری کے سامنے پرانی روٹی رکھو، وہ سونگے گی، اور اگر اس میں بدبو ہوگی نہیں کھائے گی، اس میں بھی تمیز ہے یہ۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو تقوی کی پہلی شرط ایمان بالغیب ہے، ایمان پر محنت کرنا ہوگی۔ صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے ایمان حاصل کیا تھا۔ اسے صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، یوں نہیں آتا ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی مسلمان نہیں بن جاتا، مسلمان تو بننا پڑتا ہے۔ ہاں، اس لیے قرآن میں اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو کوشش محنت کر کے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو مسلمان بنو گے تم۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں یہی تو فرق ہے کہ مسلمان اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں جیتا ہے، اور غیر مسلم جو ہے اپنی چاہتوں پر زندگی گزارتا ہے، اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر رہتا ہے وہ۔ انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، اور مقتدون کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو جو کرتے دیکھتے ہیں اسی پر چلیں گے ہم تو۔ باپ داداؤں کی زندگی کو دلیل میں لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو غیر مسلم کہتے تھے نبیوں کو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو جیسے ہم دیکھا ہم نے، ہم اسی پر چلیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہم سب سے ہے کہ باپ داداؤں کے طور طریقوں کو چھوڑ کر نبی کے طریقے پر آنا۔ باپ داداؤں کے طریقے دلیل نہیں ہیں، آج ہم اسی پہ چل رہے ہیں، ہماری چاہتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے ایک ایمان والوں سے اور ایک انسان سے اسی کا مطالبہ کیا ہے کہ جو میرے نبی کے صحابہ کے بعد جو ایمان تھا وہ ایمان تم لاؤ اور وہ ایمان بناؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، مفسرین سب اس پر متفق ہیں، الناس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو ایمان تھا وہ ایمان بالغیب تھا، آنکھوں دیکھی کو جھٹلایا اور نبی کی خبر کو سچ مان کر قدم اٹھایا۔ نظر اور خبر دو چیزیں ہیں۔ خبر کا تعلق تو میرے دوستو غیب سے ہے، نبی غیب کی بنیاد پر انسانوں کو بلایا ایمان، اعمال کے نفع کو بتایا نبیوں نے کہ اعمال میں یہ نفع ہے اور عمل کے بگاڑنے پر یہ نقصان ہے، دکھتا تو ہے نہیں وہ۔ نظر کا تعلق مشاہدے سے ہے، اور نبی کی خبر کا تعلق مغیبات سے ہے۔ ہاں، اور ایمان کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ نظر کو جھٹلاؤ اور خبر پر یقین لاؤ۔ جیسے آج کل کے زمانے میں سود پر پیسے لوگ دیتے ہیں، تو 100 روپے سود پر دیتے ہیں تو 110 ملتے ہیں، نظر تو یہ دیکھ رہی ہے کہ مال بڑھ رہا ہے،
مال زیادہ ہوگا. اور خبر کیا کہہ رہی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو لوگ اپنے مال کو سودی نظام میں استعمال کریں گے اللہ ان کو مٹائے گا، مال بڑھے گا نہیں. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبر دی کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے، بڑھوتی نہیں ہے. اس لیے آج دنیا میں دیکھیں سودی نظام والے تمام کے تمام پریشان ہیں اور مٹ رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے میرے دوستو تجارت کرنے والے، کچھ سالوں کے بعد ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، ان کی جائیدادیں بکتی ہیں. ہاں، یہ خبر اور نظر، یہ دو کا ہمیشہ تقابل ہوگا دنیا میں. نبی کی خبر کہہ رہی کچھ اور آدمی کی آنکھ دیکھ رہی کچھ. جو نگاہ اور نظر کی بنیاد پر زندگی گزارے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی کے حالت میں مرے گا وہ. اور جو محنت کر کے اپنی نظر کو جھٹلا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے خبریں دی ہیں اس پر یقین کر کے زندگی کی بنیاد اٹھائے گا، وہ انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی اللہ اسے کامیاب کرے گا اور اسے اپنے برکتوں سے مددوں سے نوازے گا، اور دنیا میں اللہ اسے سکون اور چین دے گا اور عزت کی زندگی دے گا، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اللہ اسے کامیاب کر دے گا. ایسی کامیابی ہوگی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اپنی امت کو آخرت کی طرف دعوت دی ہے کہ دنیا کی زندگی تو چھوٹ، ایک دن مر جاؤ گے، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس کو بناؤ. اور وہ زندگی بنے گی ایمان سے، اعمال سے، جس کو ہم لے کر آئے ہیں. ہر نبی نے کہا میں اللہ کی طرف سے جو چیز دے کر آیا ہوں اسے مانو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. ہر نبی کی دعوت یہی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو یہی دعوت ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ایک مانو اور ایک اللہ کی مانو. لا الہ الا اللہ کہو. کیا مطلب؟ کہ زبان کا یہ بول بناؤ کہ اللہ ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، اور وہی انسان کی زندگی کا مالک بھی ہے، اور انسانوں کی زندگی بنانے بگاڑنے کا تعلق اس سے ہے. یہ زبان کا بول بناؤ. آج ہمارا زبان کا بول یہ نہیں ہے. ہاں، چھوکروں کو ڈاکٹر بناؤ تاکہ دنیا میں سکھی ہو، یہ ہمارا بول ہے. چھوکروں کو دکانیں کھول کے دو تاکہ سکھی رہیں، یہ ہماری زبانوں کا بول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سکھی بنائے گا. اور کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا باپ نے کہ بیٹا یہ دنیا کی چیز ہیں تو ایک عارضی چیزیں ہیں، اصل تو اللہ کی ذات ہے. وہ سکھی بنائے گا تو سکھی بنو گے، چاہے دنیا ہے یا نہیں ہے. اور اگر اللہ دکھی بنانا چاہے تو بادشاہ میں بھی دکھی بنے گا. وہ بڑے سے بڑے مالدار دکھی ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جن کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، لیکن دکھی ہیں. ٹینشن، ارے کہتا ہے ٹینشن کے معنی دکھی، چین ہی نہیں بیچارے کو. ہاں، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو بھی ہماری طاعت سے اعراض کرے گا اور ہماری نافرمانی والی زندگی گزارے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے.
زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور پھر بہت سے بڑے بڑے دنیا کے میرے دوستو دنیا کے مالک اس تنگ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں. آج دنیا میں دنیا کے بہت ترقی یافتہ جو ملک ہیں ان ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. پلیٹ فارم کا جھاڑو دینے والا اس کے پاس بھی کار ہے وہاں، لیکن خودکشیاں ہیں بہت. اور آپ اس ہندوستان کے اخبار کو پڑھو گے نا تو اس میں خودکشی کرنے والے جنگل کے مزدور نہیں ہیں. خودکشی کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس دنیا ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور فیکٹریوں کے مالک ہیں. تنگ آ جاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی تنگ بنا دیتا ہے. ہاں، اور ہمارے مولوی صاحب دیندار جو مولوی صاحب ہمارے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 7,000 10,000 اور زندگی سکون کی ہے. سفید کپڑے روزانہ پہنتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں اور سونے کے وقت میں نیند لے لیتے ہیں. ہاں، اور کوئی پریشانی نہیں ان کو، اور ان کی کوئی ضرورت اٹکتی نہیں ہے. اللہ ان کے ہمارے محمد الغیثہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مدرسین جو ہیں نا ان کی روزی میں برکت بہت ہے. ان کی تنخواہ تھوڑی، اور تھوڑی تنخواہ میں سب کام ان کے بن جاتے ہیں، ضرورت پوری اللہ کر دیتا ہے. بچے جوان ہوتے ہیں ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہاں، اور دنیا کے علوم رکھنے والوں کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ پریشان آ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہمارے لیے یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس سے یہی بات سمجھائی جائے، بھائی دیکھو جہاں ہم ہاتھ پیر مار رہے ہیں تھک رہے ہیں وہاں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل، ہمارے تنگیوں سے نکلنا، پریشانیوں سے نکلنا، اس کا تعلق تو اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستے پر آنا ہے. دین پر آؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے دلوں میں ایمان پر محنت کر کے اتنا دل میں ڈر پیدا ہو جانا چاہیے کہ آدمی رات کے اندھیری میں ہو یا تنہائی میں کہیں بھی ہو، یہ اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے روک دے. رک جاتا ہے، لیکن ایمان اندر اترنا چاہیے، محنت کرنی پڑتی ہے. صحابہ نے ایمان محنت کر کے دل کی گہرائی میں اتارا، اور وہ ایمان اتنا زبردست اور اتنا قوی تھا کہ کوئی حال بھی انہیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہیں سکتے تھے. ہاں، گھروں میں فاقے آئے لیکن نافرمانی کی زندگی اختیار نہیں کی. ہاں، نسبت خداوندی پر جان دینے کا وقت آیا تو جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. زبان کا بول نہیں بدلا، زبان کا بول وہی تھی، ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ایمان بنانے سے بنتا ہے. اور جب آدمی کا ایمان دل میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے تو آدمی کے دل میں اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے. ہم تو اسی سے پریشان ہیں، خدا کے ماسوا سے کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے. کوئی آدمی تنگی سے ڈرتا کہ یار میں سچائی کے ساتھ رہوں گا، کاروبار میں نقصان ہوگا، یہ ہوگا، لہذا جھوٹ بولو. لیکن ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تیرے ناراض ہوگا، زندگی بگاڑے گا. اگر اللہ راضی ہوگا اور دنیا تیرے ہاتھ سے نکل بھی جائے گی پھر بھی اللہ
تیری زندگی حلال میں بنائے گا. یہ اندر آنی چاہیے. تقویٰ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صحابہ نے مکی زندگی میں 11 سال بلکہ 13 سال مکی زندگی میں ایمان پر محنت کی ہے. اس میں 2 سال اخیر یہ ہے جس میں اللہ نے نماز فرض کی ہے مکی زندگی میں. باقی جتنا دین اور احکام آئے ہیں وہ تو مدینہ میں آئے ہیں. مکی زندگی میں اور احکام نہیں، ایک حکم تھا نماز کا. اس نماز پر محنت کی. یہ 2 چیزیں ہیں، کلمہ اور نماز. حضرت جی عائشہ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مسلمان محنت کر کے اپنے کلمہ اور نماز کو بنا لے تو اس کے سب مشکلات حل ہو جائیں گے. اس کی زندگی اللہ کی اطاعت پر آ جائے گی. اور جب یہ اللہ کی اطاعت پر آ جائے گا تو اللہ اس کی زندگی اپنی قدرت سے بنائے گا. اپنی قدرت سے بنائے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی زندگی اپنی قدرت سے بنائی. ان حالات تو موافق تھے ہی نہیں. سالہ سال سے فرعون ظلم کرتا تھا اور انہیں اپیل کی گنجائش نہیں تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے آ کر اپنی قوم کو سمجھا اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکم و زندگی لاؤ. اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا. تو آج یہ ہوا، فرعون کی حکومت کو ختم کرنے اللہ حضرت موسیٰ کو حکومت نہیں دی، اپنا دین دیا. اور یہی حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو بھی دیندار بناؤ اور ان پر اس بات کی محنت کرو. اللہ نے جب فرعون نے بنی اسرائیل کے عبادت خانے گرا دیے اور ان پر ظلم کیا اس نے، تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اور انہوں نے محنت کی. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ بنائیں اور قبلے کی طرف اپنے گھروں کو بنائیں اور نماز قائم کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہ حکم دیا اللہ نے کہ انہیں آپ اپنے گھروں میں نماز قائم کرنے کا حکم دیجئے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب انہیں دیجئے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو خدا کے احکام والی زندگی پر اٹھایا اور ڈالا. اور جب انہوں نے اپنی اللہ کی اس شرط کو پورا کیا تو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے فرعون کو ختم کیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی ہے کہ دیکھو ہم کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے انہیں کامیاب کرتے ہیں. ہاں، ایک ہی دریا ہے، اور دریا میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ دریا کو لاٹھی ماریے. فَانْفَلَقَ، جہاں حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے مارا، دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو دریا میں راستے بن گئے، اللہ کی قدرت سے بنے. پھر اللہ نے انہی راستوں سے بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات دی، ان کو پار کیا. اور اللہ نے اسی دریا میں اور انہی رستوں میں فرعون کو خدا نے غرق کیا. راستہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم اس راستے کو بنی اسرائیل کو نجات دینے کا ہے کہ ان کو تو نجات دو، جانے دو. اور اللہ نے اسی دریا کو حکم دیا کہ اب فرعون کو غرق کرو، مل جاؤ. تو اصل اللہ کا حکم ہے، اصل دریا اور راستہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. ایسے میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں جس لائن میں بھی ہم ہوں اس میں اصل اللہ کا حکم ہے. دکان، فیکٹری، یہ اصل نہیں ہے.
تمہارے احمد آباد میں بہت سی فیکٹری، بڑی بڑی فیکٹریوں والے برباد ہو گئے، فیکٹریاں کرتے کرتے برباد ہوئے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی فیکٹریاں جل گئی تھیں۔ ابھی بھی تمہارے احمد آباد میں پرانی فیکٹریوں کے وہ بھونگلے ابھی بھی کھڑے ہیں، ان سے اس سے جا کے پوچھو فیکٹری کا تیرا مالک کہاں گیا؟ کہ گیا، اللہ نے برباد کر دیا، اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ دنیا میں جتنے کنگال ہوتے ہیں، کماتے کماتے کنگال ہوتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سمجھاتا ہے کہ تمہارے کاروبار، تمہاری دکانیں، تمہاری پراپرٹیاں یہ اصل نہیں، اصل اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہارے ان اسباب میں زندگی بنائے گا تو بنے گی، ورنہ انہی اسباب میں تمہاری زندگی اجڑے گی۔ ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے ایمان کو اتنا ایمان تو آدمی کو حاصل کرنا فرض ہے کہ جو ایمان انسان کو اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لے۔ اتنا ایمان بنانا فرض ہے ہر آدمی پر۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب سے کہا جا رہا ہے ایمان تو آئے گا ایمان کی محنت سے۔ جو محنت اللہ کے نبی لے کر آئے، اس محنت میں جب ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان بنے گا۔ جیسے اللہ نے حضور کے زمانے میں یہی زمینیں تھی، ان زمینوں میں انسان جو اللہ نے طریقہ بتایا تھا، اس طریقے پر ان زمینوں میں محنتیں کی، تو اس زمانے میں زمین سے اللہ غلہ اگاتا تھا، آج بھی اگا رہا ہے۔ ان زمینوں پر ایسے محنت ہو رہی، ایسے نبی والی محنت کے ذریعے جیسے اللہ نے صحابہ کو ایمان دیا تھا، آج بھی اگر ہم وہ محنت کریں گے تو اللہ ہمیں بھی دے گا، لیکن محنت شرط ہے، اپنی ترتیب پر نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے دنیا کے اسباب چھڑوائے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 10 سال کا زمانہ صحابہ کا گزرا ہے، اور حیات الصحابہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حساب لگا کر کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے مدینہ سے 150 مرتبہ نکالا 10 سال میں، اپنے گھر بار اپنے اسباب کو چھڑوایا اللہ کے دین کے تقاضے پر۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کا نقل و حرکت جو مدینہ میں 10 سال کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کا حساب لگاتے ہیں تو تقریباً سالانہ 4 مہینے صحابہ کا اللہ کے دین کے تقاضوں پر گھر بار چھوڑ کر دین کے نقل و حرکت میں تھے۔ حضور نے اپنی امت کو نقل و حرکت میں ڈالی ہے، یہ امت نقل و حرکت کے ساتھ ڈالی گئی ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ جو پانی حرکت میں رہتا ہے وہ بدبودار نہیں بنتا۔ ندی کا پانی بہتا رہتا ہے، وہ صاف شفاف رہتا ہے، اس میں بدبو نہیں آتی، اور جو پانی ٹھہر جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد بدبو آ جائے گی۔ ایسے مسلمان جب حرکت کے ساتھ دنیا جی رہا تھا تو اس کی زندگی گناہوں کی گندگیوں سے پاک تھی، پاک صاف شفاف زندگی، ایسی زندگی کہ جس زندگی کو اس زمانے کے بیمان دیکھتے تھے تو ان کے اندر بھی یہ طلب پیدا ہو کہ ہم بھی ایمان قبول کر لیں، یہ زندگی ہم کو بھی چاہیے۔ ہاں، وہ نقل و حرکت چھوٹی ہے اور محنت چھوٹی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعمال نیک کرتے ہیں، لیکن وہ اندر کی مایا ایمان کی وہ قوت جو ہر حال میں آدمی کو اللہ کے حکم پر جما دے، وہ طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ابھی جو دین ہے وہ موافق حالات والا ہے، اگر حالات ذرا خلاف ہو جائیں تو آدمی گھبرا کر پتہ نہیں داڑھی بھی اڑا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں گودرے میں جو فسادات ہوئے ایک زمانے میں، تو 2 بھائی تھے، ریلوے میں رہتے تھے، ریلوے میں نوکری کرتے تھے۔ ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹا بھائی تبلیغ میں لگ گیا تھا تو اس نے اپنی داڑھی وغیرہ بڑھا رکھی تھی۔
اور اس کا بڑا بھائی ابھی بیچارہ غفلت میں تھا. تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کیا کہتا ہے, ہلو تو علین چالی رہے تو کوئی طرح مان لو کیوں. تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے, من تو مسلمان خمجین مارش ہے پن تنے تو ناگو کہیں مارش ہے. اس لیے تیرے چہرے پر مسلمان کی کوئی نشانی نہیں ہے, تو تجھے ننگا کریں گے وہ, اور خطرہ ہے کہ وہ دیکھیں گے, پھر تجھ کو بھی ماریں گے. اور اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جب موت آتی ہے تو موت تو یوں بھی آ جاتی ہے. آدمی گھر میں رہتے تھے نہیں مر رہا, حالات موافق پر بھی موت آ ہی جاتی ہے. موت سے پہلے مارنا کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. مارنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے. یحیی یمیت, یہ تو اللہ کی صفت ہے. یہی ہمارے ایمان کا بگاڑ ہے. جو اللہ کی قدرت ہے اس کو ہم دوسروں کے ہاتھ میں, مخلوق کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی کی ترتیبیں سوچنا الگ ہے. ہاں, ہم اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں صرف ہمارے اولاد کا ایمان بنے, ان کے اندر دین آئے, نبی والی زندگی آئے, نبی والا فکر آئے, تاکہ یہ دنیا میں کامیاب ہوں. نہیں ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلو, 4 مہینے نکلو اپنی ضرورت سمجھ کے, اپنی اولادوں کو نکالو. ایمان کی محنت یہ ہے جو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے امت میں یہ نقل و حرکت کی جو ترتیب چلائی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں چلائی ہے. قرآن اور حدیث میں غور و فکر کیا ہے, حضور کی سیرت کو دیکھا ہے, اور حضور نے اپنی امت کی تربیت کی راستہ کیا اختیار کیا ہے. اور امام مالک کا قول ہے نا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولہ, کہ اس امت کے اول طبقے کی جیسے اصلاح ہوئی ہے ایسے اس کے آخری طبقے کی بھی اصلاح ہوگی. ہاں, نقل و حرکت چونکہ یہی ہے میرے دوستوں. آدمی چوری غلط زندگی گزارنے والا, اللہ جب اس کو توفیق دیتا ہے 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکالتا ہے صحیح طریقے پر, تو ماشاءاللہ وہ آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چور تھا. اس کی زندگی بن جاتی ہے ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. ہاں, اس میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ تو نبی والی محنت ہے. نبی والی محنت کو ایک گھر میں زندہ کرو, اور ایک مسلمان کی زندگی میں نبی والی محنت کا نظام لایا جائے. تو یہ نبی والی محنت سے مسلمان کی زندگی میں نبی والا دین آئے گا, نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر و سوچ آئے گا, اور آخرت کی زندگی کے میرے دوستوں فکر آئے گی, جس کی بنیاد پر مسلمان کی زندگی صحیح ہو جائے گی. اور جہاں مسلمان کی زندگی صحیح ہوئی وہیں اللہ آسمان سے اس کے حالات کو صحیح کرنے کا فیصلہ کر دے گا. ہاں, یہ بات صاف ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں ایک خطبہ دیا ہے, اور خطبے میں یہ فرمایا, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو بھی آدمی اپنی اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا, ہو جائے گا ٹھیک. ہاں, راستہ آسان ہے یہ, اور باقی تمام راستے مشکل ہیں, اور وہ یہ گارنٹیڈ راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضرت مولانا عمر صاحب فرما کرتے تھے مجاہدہ کیا ہے؟ کہ مجاہدہ یہی ہے کہ آدمی اپنی ذاتی ترتیب کو نبوی ترتیب کے تابع کر دے. اس کی اپنی جو ترتیب ہے اس کو چھوڑ کر نبوی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈال دے, تو اس پر اسے ہدایت ملے گی, اللہ دے گا, اور اللہ راہیں کھولے گا. اور ہماری زندگی میں جب دین ہوگا تو ہماری اولاد میں بھی وہ آئے گا. ہماری اولاد باہر نہیں بگڑتی, ہماری اولاد ہمارے گھر میں بگڑتی ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں بگاڑ ہے, غفلت ہے,
حضور کی سنتوں کے خلاف کی زندگیاں ہیں. ہاں خوف خدا نہیں ہے تو ہماری اولاد تو ہمارے گھر میں بگڑ رہی ہے، اور بگڑی ہوئی اولادیں بازاروں میں جاتی، اسی سے ماحول بگڑا ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر بچہ جو ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اسے فطرت پیدا کیا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے مجوسی بناتے ہیں. ماں باپ، گھر کی زندگی، گھر کا ماحول. اس لیے الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان دین کی محنت کے ساتھ اپنے دنیا کے کام میں لگے، دین کی محنت کے ساتھ دنیا کے مشغول میں لگے. اس کی مقدر کی روزی تو اللہ دے گا، اور حلال پاک طیب روزی کمائے. حرام، اللہ نے کسی مسلمان کی حرام کی روزی طے نہیں کی ہے. اللہ نے ہر مسلمان کی روزی جو طے کی ہے وہ حلال طے کی ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی کی یقین کے بگاڑ پر جلدی کر کے آدمی حرام کے اندر چلا جائے. آدمی ادھیرے بن جاتا ہے، آج کیا ہو جائے، 1 مہینے ہو جاؤ، یوں ہو جاؤ. اس لیے آدمی دوسرا غلط راستے سے کرتا ہے. حالانکہ اس میں بھی ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، وہاں اس میں بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے ایک بار حضرت علی جا رہے تھے سفر میں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. راستے میں ایک مسجد آئی تو وہاں اپنے سواری کو ایک آدمی کھڑا تھا. اسے کہا کہ ابھی یہ ذرا اس کی دیکھ رکھیو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو اس کو اپنی سواری دے کر نماز پڑھنے چلے گئے. تو حضرت علی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے دل میں آیا کہ بیچارے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کو میں 5 درہم دوں گا. لیکن جب باہر آئے تو سواری بھی نہیں تھی، وہ آدمی بھی نہیں تھا. باہر دیکھا تھا دور، تو دور دیکھا کہ درخت کے نیچے سواری تو کھڑی ہے. اور وہاں جا کے دیکھا تو سواری ہے، لیکن اس کے جتنے لگام وغیرہ جو تھے، جین وغیرہ، وہ سب نکال کے وہ لے گیا تھا. تو حضرت علی اپنی سواری کے سامان لینے کے لیے بازار میں کہ چلو لگام وغیرہ تو خریدنی پڑے گی. تو ایک دکان پر گئے تو حضرت علی کا جو سامان وہاں موجود تھا. حضرت علی کہا کہ کتنے میں دو گے؟ اس کا 5 درہم میں. تو حضرت علی نے 5 درہم میں اپنا سامان لیا اور کہا آدمی نے جلدی کر دی، اگر صبر کرتا تو حلال طریقے سے ملتا ہے اس کو، اب حرام طریقے سے کمایا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی. 4 مہینے جاؤ گے نا اور اللہ کے نبی والی محنت میں لگاؤ گے، اپنے آپ کو رگڑو گے، اور جب کلمہ اندر اترے گا اور آخرت کو جب 4 مہینے سنو گے اور نبی کی زندگی کو سنو گے اور اللہ کی مدد نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوئی، اس کو جب 4 مہینے سنو گے اور یہ اندر بات اترنے کے بعد سمجھ میں آئے گی. ایمان کی بات تو سمجھ میں تبھی آتی ہے جب ایمان اندر ہو. ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز آبادہ سے گزارش ہے، اپنی زندگی ترتیب کو بدلو. دیکھو ہم جب تک دین کی محنت کو اختیار نہیں کریں گے، ہماری نمازیں بھی بے جان ہوں گی. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں بے جان ہیں. ہماری نمازیں ہمیں گناہ نہیں چھڑواتی. حالانکہ نماز کی صفت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بری بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے. یہ تو اس کی تاثیر ہے. دنیا والے دوائیاں بناتے ہیں نا، تو دوائیوں کی بھی تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ اتنے مہینوں کے بعد اس کی تاثیر چلی جائے گی. ایسے میں دوستو، جو نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے، سیکھی نہیں، بنائی نہیں ہے، تو اس نماز کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی. ہاں، ہماری نمازیں ہم سارا سال سے پڑھتے ہیں، زندگی لیکن تبدیل نہیں ہو رہی. ہمارے اندر اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہو رہا. ہاں، اللہ کے راہ میں جب نکلو گے، ایمان کی محنت کرو گے، نبی والی محنت میں گھنٹوں بیٹھو گے،
اللہ کو گھنٹوں سنو گے، آخرت خدا کی قدرت کو سنو گے، جس کے نتیجے میں ایمان میں قوت پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف آئے گا اور ہماری نمازوں میں جان آئے گی۔ حضرت مولانا موسیٰ فرمایا کرتے تھے، نماز جاندار کب بنے گی؟ کہ نماز میں 5 وائرنگ ہے، یہ ہوں گے تو نماز جاندار صحیح بنے گی۔ کلمے والا یقین، کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان اور اخلاص والی نیت، یہ 5 چیزیں جب نماز میں آئے گی تو نماز بنے گی۔ پھر یہ نماز سے سب کچھ ہوگا۔ صحابہ نے اپنی نمازوں سے مردہ کو زندہ کیا ہے، سواریاں مر گئیں اور صحابی نے دیکھا سواری نہیں ہے، آگے میں جاؤں گا کیسے؟ تو وہیں مصلی بچھایا اور اللہ سے کہا، اللہ میاں اس کو تو نہیں مارا ہے اور قیامت میں تو اس کو زندہ تو کرے گا ہی، لیکن میرے تو کوئی کام کا نہیں ہے، اب میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے اور تو قدرت والا ہے، اسے زندہ کر دے میرے لیے۔ تو سواری کو زندہ کروایا اور چلے، آسمان سے بارش برسوائی۔ سلمان فارسی کے غلام حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے، کہا کہ باغ سوکھ رہا ہے، پانی ہے نہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا، اچھا لاؤ پانی، لوٹا لاؤ پانی بھر کر، اور وہیں وضو کیا اور وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہا، اللہ میاں پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دے۔ تو ابھی نماز پڑھی، دعا کی تھی کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، دیکھو کہیں آسمان میں کچھ نظر آ رہا؟ کہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ ٹکڑا ان کے باغ کی طرف آیا اور پھیلا اور برسنا شروع ہوا۔ جب برسا تو سلمان فارسی نے اپنے غلام سے کہا، لو یہ سواری لے کے جاؤ اور دیکھ کیا ہو بارش کہاں تک ہو رہی ہے۔ تو اس نے پورے باغ کا راؤنڈ لگایا اور کہا کہ سلمان، یہ بارش تو تمہارے باغ کے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اور تمہارے باغ میں ایک بارش کے برابر زمین کوری نہیں ہے، پورے تمہارے باغ میں بارش ہوئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے ملک میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان اولیاء اللہ کے پاس دعا کی ہی طاقت تھی، انہوں نے اس لائن کو اختیار کیا تھا۔ آج بھی اللہ نے یہ راستہ حضور کی امت کے لیے کھلا رکھا ہے، دعا والے بن جاؤ، اور دعا والے بننے میں کوئی زیادہ طاقت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو نبی والی محنت میں لگا کر ایمان بنا لو، اپنی نمازوں کو صحیح کر سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کر لو، ذکر کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لو، اور پھر بے دوست میں اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا مانگو گے، اللہ دعا پر تمہارے کام بنائے گا۔ اور اللہ کو نے تو قرآن میں کہا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کہ اللہ پریشان حال کی پریشانی پر رحم کھا کر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ تو بولو، ہم سب کو ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے نہیں ہے، ہے تو دین پر آؤ گے اور دین صحیح زندگی پر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر روزے سے تقویٰ ملے گا، پھر نماز سے نماز کے ذریعے گناہ چھوٹیں گے اور اللہ کا القرب نصیب ہوگا۔ پھر زکوٰۃ صحیح طریقے سے مسلمان ادا کرے گا تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے پر خدا مال کی محبت نکالے گا اس کے دل سے۔ ہاں، مال کی محبت نکلی نہیں ہے، زکوٰۃ چاہے ادا کرتا ہے لیکن مال کی محبت نکلتی نہیں ہے، اس لیے آدمی مال کے لیے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک اللہ نے رحم کھا کے اس محنت کو زندہ کیا ہے۔ اس زمانے میں
نبی والی محنت کو خدا نے امت کے تمام طبقات میں زندہ کی ہے، غریب ہو، مالدار ہو، تعلیم یافتہ ہو، غیر تعلیم یافتہ، جس کو بیچارے کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے اور نماز بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی نبی کے محنت میں اپنے آپ کو لگا کر اس کا کلمہ صحیح ہو رہا ہے، اس کی نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، اس کے بچے عالم بن رہے ہیں، جس کے گھر میں جہالت ہی جہالت ہے، لیکن نبی والی محنت کے ذریعے جیسے اللہ نے صحابہ کے اور اللہ نے نوازا، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ شانو جو صحیح محنت کرتے ہیں. دیکھو ایک تو کبھی چلا لگا دیا کہ الحمدللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے. دین کی محنت کا ایک نظام حضرت نے دیا امت کو کہ اتنا تو کم سے کم کرو. صحابہ نے تو پوری جان مال اس پہ لگائی ہے، تم تو کم سے کم 10واں تو لگاؤ. اگر 10واں حصہ بھی لگاؤ گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہاری زندگی بنا دے گا، اور تمہاری زندگی میں اللہ کی مدد ہے، تم دیکھو گے، اور دنیا میں خدا تمہارے حالات درست کر دے گا، اور تمہارا وجود دنیا کی قوموں کو ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بن جائے گا. ہاں، اور قیامت میں اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جاؤ گے. اللہ کے نبی تو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں، اور آپ نے اپنا دین اس امت کو امانتاً دیا ہے، اور امت کو آپ نے اپنی ذمہ داری سونپ کر تشریف لے گئے ہیں. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں حاضر ہیں وہ میرا یہ پیغام جو حاضر نہیں ان تک پہنچا دے. یہ ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں. اس کے لیے حالات جھیلو گے تو ان حالات سے اللہ تمہیں ناکام نہیں کرے گا. ان حالات کو جھیلنے کی بنیاد پر اللہ قربانی قرار دے دے گا، اور قربانی پر خدا دین کو زندہ کرے گا، اور سب سے پہلا خدا ہمیں دین دے گا، ہماری اولادوں کو دین ملے گا. اولادوں کو دین دار بناؤ تو یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. دنیا دار بناؤ گے، کروڑ پتی بھی بنا کے جاؤ گے، اور دین دار نہیں بنایا تو یہ دنیا ان کے پاس نہیں رہے گی، اور یہ تمہارے لیے وبال بنے گی. اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا ومن ولد یکون علی وبالا، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سے ایسے مال سے جو مال میرے لیے عذاب بنے، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے. یہ وبال، یہ حرام کی کمائیوں سے پرورش پانے والی اولاد وبال بنے گی، رحمت نہیں بنے گی. اللہ وبال بنائے گا ان کو، چاہے کتنی دنیا تمہارے پاس ہو. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے محنت ہے. اس محنت کو سیکھو، سمجھو، اور اس کے لیے قربانی دو، اور پھر اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے ایمان اور دین کی حقیقت مانگو اپنے لیے، امت کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ لیکن شیطان تم کو دھوکہ نکلو گے تو یوں ہو جائے گا. وہ ایک پہلو نقصان کا سمجھاتا ہے، لیکن وہ دوسرا پہلو نہیں سمجھاتا کہ اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کہ اللہ تمہیں برباد کر دے گا. نہ، یہ تو اللہ سے بدظنی ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے دین کی ذمہ داری تم پوری کرو تو زندگی اجڑ نہیں ہوگا ایسا، بلکہ اللہ دنیا کو آسان کر کے تمہارے قدموں میں ڈالے گا. نبی نے یہ بات فرمائی ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. تم کو تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تم اپنی آخرت بناؤ گے، انسانوں کی آخرت بنے، اس کی فکر کرو گے، محنت کرو گے تو دنیا تو تمہارے ہی لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آج لوگ یہ سمجھیں تبلیغ والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ کہیں سے نہیں لاتے. ہاں، جس کا گاؤ گے اس کا کھاؤ گے. تمہارے بڑے بڑے دنیا میں کہتے ہیں جس کا گانا اس کا کھانا. جو اللہ کے گیت گاؤ گے، اللہ کی بات کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، تمہاری ضرورتوں کو خدا پوری کرے گا اور آسان کر دے گا. دنیا کے پیچھے تھکائے گا نہیں. جو دین پر تھکو تو اللہ دنیا کے لیے نہیں تھکائے گا، اور اگر دین پر نہیں تھکو گے، دنیا کے پیچھے تھکنا طے کرو گے تو اللہ دنیا کے حوالے کر دے گا. جاؤ تھکو. یہ ہے، اسے سب کے سب طے کرو انشاءاللہ. اب تک دین تمہارے پاس آئے ہوں گے تبلیغ والے تشکیل کرنے ہیں،
تم نے گھاس نہیں ڈالی ہوگی، یہ تو آدھے رہتے ہیں، ان کو کیا پڑیں گے، نیولے ہیں سب، نیولا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا رحم تم پر ہے کہ اللہ ان کو تمہارے گھروں پر بھیجتا ہے۔ کون کس کو فرصت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ لیکن اللہ کے لیے تمہارے گھروں پر، تمہاری دکانوں پر آ کر اس بات کو سمجھاتے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے میرے دوستو، اس کی قدر کرو۔ اب تک نہیں کی، توبہ کرو کہ اللہ تیرے بندے ہمارے پاس آئے، بہت مرتبہ آئے، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانی، ہم نے اس کو ٹال دیا، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے، جیسے تو نے صحابہ کو توفیق دی تھی اپنی دین کی محنت کے لیے، ہمیں بھی قبول کر لے اور اپنی ترتیب بناؤ۔ تھوڑی دیر اللہ کی مدد کے وعدوں پر یقین کرو۔ ہاں، ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے پوری دنیا میں اللہ کے دین کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی زندگیاں بن رہی ہیں، ان کے گھروں میں ان کی اولاد دیندار بن رہی ہے، حافظ قرآن بن رہی ہے، عالم دین بن رہی ہے، اور ان کی اولاد دنیا میں دین کی زندہ ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک جاڑا خاندان ہے، جاڑا سورت ضلع کے ہیں، ان کے ایک بیٹے مولوی سلیمان، مولوی بن کر ساؤتھ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ کی زندگی تو امریکہ والوں کی زندگی سے بہت اونچی زندگی ہو تو، اور یہ مولوی سلیمان جو ہیں ساؤتھ افریقہ سے جنوبی ساؤتھ امریکہ میں جماعت لے کے گئے، چیلی، اور وہاں جا کر دیکھا مسلمانوں کا حال، بہت جہالت، بہت غفلت، عجیب حالات، مسلمان بیچارے دین چھوڑ کر دوسرے دن میں جا رہے ہیں، تو ان کے اندر کی غیر کہ اللہ یہ ان کا حال یہ ہے، تو وہ وہاں سے وقت لگا کے ساؤتھ افریقہ جب واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ بھائی دیکھو چیلے میں یہ حال ہے مسلمان کا، اور تم مجھے اجازت دو، میں چیلی جاتا ہوں اور چیلی رہوں گا، اور وہاں پر دین کی محنت کروں گا اور مدرسہ چلاؤں گا، بچوں کو تعلیم دوں گا۔ تو خاندان والوں نے سوچا، دیندہ ہوئی، وہی دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، دین کا تقاضا ان کے سامنے آیا تو سب نے کہا اچھی بات ہے۔ تو یہ مولوی سلیمان جاڑا جو ہے اپنی فیملی کو لے کے گئے، حالانکہ ساؤتھ افریقہ میں تو زندگی میں مجاہدہ ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار کیا انہوں نے، اور وہاں جا کر مدرسہ کھولا بچوں کی پڑھائی کا اور محنت شروع کی، اور وہاں پر مسلمان ضائع ہو چکا تھا، تو اب اس مسلمان کو تلاش کرنا کیسے؟ جب آدمی کسی چیز کو سوچتا تو اللہ راہ دکھاتا ہے۔ تو چیلی جگہ چھوٹی اور قبرستان بہت بڑا ہوا مسلمانوں کا، تو یہ قبرستان میں گئے، اور قبرستان میں جا کر قبروں پر وہ پتھر لگاتے ہیں نا، تو پتھروں میں دیکھا اس کا نام کیا، اس کا سرنیم کیا ہے، تو سرنیم لکھ کے لائے وہ۔ اب باہر وہ جب ملاقات کرنے جاؤ کہ یہ مسلمان دکھتے ایسا سمجھ کر، تو نام پوچھے تمہارا نام، تو نام بتاؤ، یوسف ہی بتاؤ، یوسف، داؤد، سرنیم، تو سرنیم وہ جو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی مسلمانوں کے، وہ کئی مسلمان ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے وہاں کے لوگوں کو تلاش کر کر کے انہیں دین پر لانے کی کوشش کی۔ ان کے ہاتھوں میں کئی مسلمان جو عیسائی بن گئے تھے وہ تمام اسلام پر آئے، اور وہاں پر ایک خدا نے ان سے کام لیا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کرے کہ ہم بھی دنیا میں کچھ کر کے جائیں یار، یہ کیا صبح رات دن بھر کمانا اور رات کو کھانا اور صبح جا کے پاخانہ کر کے پھر میں دکان پہ چلا جانا، یہ کوئی انسانیت؟ ہمارے دنیا میں خیر پھیلے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ ملے، ہم مر کر دنیا سے جائیں تو ہماری دعائیں کریں کہ یار ہم تو بھٹکتے تھے، جہالت میں زندگی گزارتے تھے، یہ بیچارے تبلیغ والے جن کو ہم گالیاں دیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، ہم پر محنت کی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نماز پڑھنے والے بنے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے وقت میں یہ دعائیں کریں گے، اور قیامت میں انشاءاللہ اللہ کے نبی ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی ہے جس نے میری امت پر رحم کھایا
اور میری امت کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس میرے بھائی آوازہ سے گزارش ہے، پہلی مرتبہ تمہیں مشکل دکھے گا، ہمت کر لو گے اللہ کے بھروسے میں تو اللہ آسان کر دے گا، اور اللہ ہی مدد کرے گا، اور اللہ توفیق دے گا، اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ ہی اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر امریکہ جاؤ گے، افریقہ جاؤ گے، جاپان جاؤ گے، میرے دوستو دنیا کے ملکوں میں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ شانو ضرورت کی تمام ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو، ذرا ہاتھ اونچے کرو، وہ برابر کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ پہلا قدم ہے، آدمی طے کرے، اللہ سے معاملہ کرے کہ اللہ تو نے صحابہ کی جان مال کو دین پر لگوائے، میری بھی لگا دے، اور مجھے بھی تو اپنے دین کے قبول فرما لے، میری اولاد کو قبول فرما لے۔ اندر سے آدمی جب طے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شان اس کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے بات میں سچا ہے، پھر اللہ سچا کر دکھاتا ہے۔ دیکھو جو مسلمان جمعہ کی نماز کے میرے دوستو پڑھنے کا پکا اندر سے ارادہ رکھتے ہیں نا، وہ جمعہ کی نماز ہر حال میں پڑھ، اللہ توفیق دیتا ہے ان کو۔ یہ تمہارے محلوں میں ایسے مسلمان ہوں گے جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جن مسلمانوں نے طے کیا کہ جمعہ کی نماز تو نہیں چھوڑنی، وہ کبھی نماز چھوڑتے بھی نہیں ہوں گے، وہ آگے اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے گا، اللہ ہم سے کام لے گا۔ اس لیے بھائی دوستو کچھ طے کرو، اللہ سے معاملہ کرو کہ انشاءاللہ کرنا ہے، جانا ہے، اور میرا اللہ آسان کرے گا تو اللہ آسان کر دے گا۔ جماعتیں تو ماشاءاللہ مسجدوں سے بنتی ہے، محلوں سے جاتی ہیں، ابھی بقرعید کے بعد جماعتیں ہر جگہ سے بن رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ طے کرو کہ انشاءاللہ مجھے بھی وقت لگانا اور جانا ہے، اللہ میرے لیے آسان کر دے گا، اللہ آسان کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کے مدد کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ جیب کو مت دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہی میرے لیے آسان کرے گا، ایمان بنے گا، اللہ کا تعلق بنے گا میرے دوستو، پھر میرے دوست زندگی میں ایک مزہ آئے گا، زندگی میں ایک مزہ آئے گا۔ ہاں وہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے اس احمد آباد میں تو میرے دوست اسٹیشن کے قولی اللہ کے راستے میں قربانی دے کے جا رہے ہیں، اور وہ قولی وہاں اپنے سر پر سامان اٹھا کر مسلمان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں چائے پلا کے دین سمجھا رہے ہیں، اور رمضان میں تراویح میں دوست وہاں پلیٹ فارم پر پڑھتے ہیں۔ جب آدمی طے کرتا ہے تو اللہ سب آسان کر دیتا ہے۔ اسے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ اس سال چامے ضرور لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے؟ اللہ لگوائے گا جب طے کرو گے۔ ہاں اب طے کرو کون سے مہینے میں 4 مہینے اپنی ذات سے جائے گا، اللہ سے معاملہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرو، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ 4 مہینے کون سے مہینے میں، یہ تو 6واں مہینہ چل رہا ہے، ابھی 6 مہینے سال میں باقی ہیں، اس میں جب بھی تو آپ کو اللہ ہمت دے، کھڑے ہو کے نام لکھاؤ۔ اچھا بھائی دوستو، یہ ہمارے مقامی جتنے ساتھی یہاں پر پہنچے ہیں، فکر کرو، اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو، اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ جڑو محنت میں، اور اپنے ایک مسلمان کے پاس جا کر اسے مسجد میں لاؤ، اور اسے توبہ کراؤ، اور اسے دین کی محنت میں وقت لگانے کے لیے آمادہ کرو۔ دین کی محنت میں لگیں گے تو دین آئے گا ان کی زندگی میں، اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہذا اپنی مسجدوں میں محنت میں ساتھ دو، جتنا بھی دے سکتے اتنا دینا شروع کرو، آگے کے اللہ سے توفیق مانگو۔ مہینے میں 3 دن جانا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا 27 دن دنیا کا کاروبار کر کے 3 دن جماعت میں جانا شروع کرو۔ انشاءاللہ 3 دن میں جاؤ گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نوازے گا، اور اللہ دل کی آنکھوں کو کھولے گا، اور تمہارے ساتھ نئے ساتھی چلیں گے، اللہ انہیں بھی صحیح زندگی پر ڈال دے گا، اس کا ذریعہ بنو گے۔ اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو لے کر روزانہ آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے کا دینی ذہن بنانے کی کوشش کرو، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت اور زندگی پر لانے کی فکر کرو گے، اللہ انشاءاللہ اپنی اطاعت زندگی تمہیں دے دے گا، اور اللہ دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟
تمہارے محلے میں جماعتیں جو آئیں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ تعلیم میں بیٹھو، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے جاؤ گشتوں میں، ان سے ملاقات کریں گے۔ جو جماعتیں آتی ہیں نا وہ بڑی قربانی کے ساتھ آتی ہیں، اور ان کے ساتھ قربانی کی یہ ہوتی ہے طاقت، اور انشاءاللہ ان کی بات میں اللہ اثر ڈالتا ہے۔ لہذا ان کو لے کر اپنے دوستوں سے ملاؤ، محلوں میں سب سے ملاؤ، گھبراؤ کسی سے نہیں۔ کوئی گالی دے تو اس میں اس کو برا نہ مت مانو، یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ نے مجھ سے ادا کروائی ہے۔ کوئی تمہاری بات نہ سنے تو اس پر غصہ بھی نہ کرو، بلکہ اللہ سے دعا مانگو۔ ایک ایک مسلمان پر محنت کرو اور سب کو مسجد سے جوڑو انہیں، اور اپنی دعاؤں میں شامل کرو کہ اللہ سب کو تو ہدایت دے دے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری نعمتوں کو کھا کر ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑی نادانی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم سے معاملہ نہ فرما، بلکہ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا یسر کا معاملہ فرما، اپنی غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں تو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریبیوں سے ہمیں نکال کر اے اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ دے اور ہمیں تیری طاعت والی زندگی عطا فرما دے۔ خواہشات کی زندگی سے نکل کر طاعت والی زندگی پر ہمیں ڈال دے۔ پوری امت کو، ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ امت کے حوال کو تو درست فرما دے، اے اللہ امت کے حالات کو درست فرما دے، امت پر سے ظالموں کے تسلط کو ختم فرما دے، اے اللہ امت کو دشمنوں کے نرغوں سے نکال دے، اے اللہ باطل کے نرغوں سے نکال دے، ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاق کی، اے اللہ ہماری دینی درسگاہوں کی، ہماری مساجد کی، اے اللہ مدارس کی، اے اللہ دین کی نسبت پر جو محنت بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے اور تیرے یہاں محبوب مقبول ہے، سب کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی تو پوری حفاظت فرما، سب کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں سے دین کے سچے خادم کے وجود میں آنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، یہاں کے ایک ایک فرد کو اے اللہ دین کی محنت کے لیے جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں دنیا میں دین کے اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے، ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے، اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہماری موت میں برکت نصیب فرما، موت اور مابعد الموت کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان حشر کی ذلت رسوائی سے تو ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ جو نماز تیرے نبی نے امت سے مانگی ہے ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی والے علم کی روشنی میں زندگی گزارنا نصیب فرما، تیری ذات عالی کا ذاتی تعلق ہمیں نصیب فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما، اے اللہ ہر حق والے کی حق ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔
تیری رضا کے جذبے سے، تجھے راضی کرنے کی نیت سے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جان اور مال تیری امانت ہے، اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دی ہے اس مقصد میں ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے، ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی، اعمالی، معاملاتی، معاشرتی، اخلاقی، دعوتی ہر لائن سے توافق کے ساتھ تربیت فرما۔ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، تیرے بندوں نے جو ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما اور وقت پر نکلنا آسان فرما۔ پوری امت کی جان اور مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما، اور پوری امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو تیرے دین کی تیرے دین کی حیات کے لیے قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔